إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحیم۔ تم پر صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، ایک تو مردار، بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بھی، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ پس جو شخص مجبور ہو جائے وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا ذکر جو ان سے ان چیزوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے 2 مدنی صورتوں اور 2 مکی صورتوں میں بیان فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اس کا تفصیل سے ذکر ہو چکا، سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 3، سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 اور سورۃ الانعام 145 اور سورۃ النحل کے اندر تو اس کا پہلے بھی تفصیل سے ذکر ہو چکا۔ اب یہاں آیت نمبر 115 کے اندر یہ فرمایا گیا کہ تم پر صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، مردار، نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 اور نمبر 3 خنزیر کا گوشت، اور نمبر 4 جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پس جو شخص مجبور ہو جائے اور وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو تو اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو ان کا ذکر پہلے بھی بہت تفصیل سے گزر چکا ہے، مگر بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے صرف ان 4 چیزوں کو حرام فرمایا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور چیز حرام ہے ہی نہیں، بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں حرام کی گئی ہیں، شراب حرام، درندے حرام، ان کو حرام، بے شمار چیزوں کو، اور مفسرین نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے جو ہمارے پچھلے لیکچرز میں بھی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ تو البتہ یہ ہے کہ جو دوسری اشیاء ہیں ان کی حرمت وقت کے ساتھ ساتھ بعد میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوتی رہی جون سی ہے، اور وحی کا سلسلہ جون سے جاری رہا، اور اپنے اپنے مناسب اوقات پر جس چیز کو جتنی مقدار میں اور پھر جس جگہ پر لے جا کر مکمل حرام کر دیا جانا تھا اس کو حرام کر دیا گیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر داڑھ سے چیر کر کھانے والے جانور اور پنجوں سے نوچ کر کھانے والے پرندے کو حرام قرار دے دیا۔ تو حرام جو ہے اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ایک حدیث مسلم شریف کی میں نے پہلے بھی 3-4 مرتبہ بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا، بس وہ پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا، سو فرمایا اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے کاموں سے باخبر ہوں، اور فرمایا اے مسلمانوں ہماری دی ہوئی چیزوں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ اب جو حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا تھا وہی اللہ نے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی
عطا فرمایا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جو بندہ ایک لمبا سفر کرتا ہے اور اس سفر کی وجہ سے اس کے بال غبار آلود ہو جاتے ہیں، تو وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ یا رب یا رب، وہ کوئی دعا مانگتا ہے۔ تو اس کا کھانا پینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کا کھانا بھی حرام ہو، اس کا پینا بھی حرام ہو، اس کا لباس بھی حرام ہو، اس کی غذا بھی حرام ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ بہرحال قرآن کی نص قطعی سے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر مردار کا کھانا حرام ہے، ہر مردار کا، مگر یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کے عموم سے سمندر کے جو مردہ جانور ہیں ان کو خاص کر لیا گیا ہے۔ مثلا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 کی تفسیر میں یہ بات گزری تھی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے سمندر کا شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا ہے، سمندر کا جون سے۔ تو امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک مچھلی ہو یا کوئی اور سمندری جانور سب بغیر ذبح کے حلال ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کہ بھلے وہ مچھلی ہے، بھلے وہ سمندر کا کوئی بھی جانور ہے، وہ بغیر ذبح کے حلال ہے۔ اور امام مالک کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ سمندری خنزیر کے علاوہ سب حلال ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ سمندری خنزیر کے علاوہ سمندر کی ہر چیز ہے حلال ہے، صرف سمندری خنزیر کو چھوڑ دیا جائے۔ مگر امام احمد اور امام شافعی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز حلال ہے، مگر جو سمندر کی ہے وہ ہر چیز حلال ہے۔ مگر امام مالک فرماتے ہیں نہیں، سمندری خنزیر جو ہے اس کو چھوڑ دو، وہ حلال نہیں ہے، باقی سب چیزیں حلال ہیں سمندر کی، بھلے وہ مچھلی ہے، وہ شریمپس ہیں، پرانز ہیں، لابسٹرز ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ آپ سب کریبز ہیں، وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صرف مچھلی حلال ہے، سمندر کے اندر سے صرف اور صرف مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جن سے۔ بہرحال اس آیہ کریمہ کے اندر یہ جو فرمایا گیا، چوتھی چیز، ایک تو مردار کو حرام کیا گیا، دوسرا بہتا ہوا خون وہ حرام ہے، تیسرا خنزیر کا گوشت وہ حرام ہے، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا، جس جانور پر ذبح کے وقت، اب اس ترجمے کو اگر آپ غور سے سمجھ لیں گے تو ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بات ہے کیا۔ جس جانور پر قرآن کیا کہہ رہا ہے، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا، جس جانور پر ذبح کے وقت کسی اور کا نام پکارا گیا، غیر اللہ کا نام پکارا گیا، تو وہ بھی حرام ہو جائے گا جرم سے۔ اچھا، اب وہ جانور جس پر بلند کیا گیا وہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی نے بھی یہ اس ہر جگہ کے اوپر، حضرت شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی نے بھی اس مقام کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ وہ جانور بھی حرام ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، مگر کس وقت؟ ذبح کے وقت، ذبح سے پہلے نہیں، ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو جو ان سے، تو وہ بھی تو کہنے کا اب جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم میں یہ آیت 4 مرتبہ آئی ہے، اور ہر جگہ کے اوپر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی وقت ذبح کی قید کو انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا ہے جو ان سے۔ تو امام ابو بکر جساس آپ فرماتے ہیں کہ سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ ذبیح ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اس سے مراد
وہ جانور ہے وہ جس کو ذبح کیا جا رہا ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو یہ اس کی تفسیر قرطبی، تفسیر مظہری، تفسیر بیضاوی، روح المعانی اور بے شمار تفسیروں میں اس کا ذکر آیا. تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کو بھی حرام کر دیتے ہیں یا حرام کہہ دیتے ہیں جن پر کسی ولی یا نبی کا نام لے دیا جائے. مثلا ایک شخص نے ایک بکرا خریدا، اس نے جو ان سے یا اس نے گائے خریدی، اس نے اس کو نام لے دیا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدی ہے، ان کے نام کی ہے، یا یہ حضور غوث پاک کا بکرا ہے، یا یہ حضور داتا صاحب کے لیے میں نے رکھا ہے، یا اپنے پیر و مرشد یا کسی اور کا نام. تو بعض لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں جس پر کسی ولی یا کسی نبی کا نام لے دیا جائے، بھلے ذبح کے وقت اللہ کے نام سے ہی اس کو ذبح کیا جائے. جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حرام تو وہ ہوگا جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، مگر جس کو ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے وہ حلال ہے جانور، وہ حرام نہیں ہے جو ان سے. مگر بعض لوگ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا نہ سمجھ آنے کی وجہ سے ان کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جس جانور پر کسی ولی یا کسی نبی کا نام لے دیا جائے، بھلے ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جائے، تو وہ اس کو بھی جو ان سے حرام کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح مشرکین کے مشرکانہ عمل سے ایک تشبیہ ہوتی ہے، مشرکین کے عمل سے یہ عمل ملتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو اپنے بتوں کا نام لے کر جانور دیا کرتے تھے، جو ان سے ذبح کیا کرتے تھے. لیکن اصل چیز یہ وہ کہیں گے تو یہ کہ جی یہ کام مشرکانہ ہے، یہ کام تو مشرکین کیا کرتے تھے، کہ یہ مشرکین کے عمل سے اس سے ریزیمبلنس ہے کہ وہ بھی تو اپنے بتوں کا نام اس جانور پر لیتے تھے. مگر بات پھر وہی ہے کہ مشرکین جب ان بتوں کو ذبح کرتے تھے تو وہ ان کے اوپر اپنے بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے کہ میں اس کو ذبح کرتا ہوں لات کی طرف سے، عزیٰ کی طرف سے، یا کسی اور بت کا نام لیتے تھے کہ میں اس کو اس بت کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، اس کا نام لے کر ذبح کرتے تھے. مگر مسلمان جب کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو ذبح کے وقت کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے. تو بعض جن کو اس مسئلے یا اس قرآن کی اس مقام کی ترجمے یا اس کی تفسیر کی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل مشرکوں کا عمل ہے، کہ اس طرح تو مشرکین کیا کرتے تھے، یہ تو مشرکانہ عمل ہے جو ان سے. جبکہ اس کو کسی بھی لحاظ سے ظاہری، باطنی، معنوی، کسی بھی لحاظ سے اس عمل کو مشرکین کے عمل کے ساتھ کوئی ریزیمبلنس ہے ہی نہیں. کیونکہ مشرکین جب اس جانور کو ذبح کرتے تھے اس بت کے اوپر، وہ تو پھر ان بتوں کے اوپر اس جانور کا گوشت بھی رکھ دیتے تھے. تو کیا مسلمان وہ جانور کو ذبح کر کے جن کے لیے ذبح کیا گیا ان کی قبروں کے اوپر جا کر یا ان کے مزاروں کے اوپر وہ گوشت رکھ دیتے ہیں؟ دوسرا، وہ ان بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے. مسلمان تو جس وقت بھلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے وہ جانور رکھا گیا ہو، مگر جب وہ ذبح کرے گا تو وہ بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے گا، وہ اور کوئی چیز نہیں. مسلمان اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی ظاہری باطنی ریزیمبلنس ہے ہی نہیں. دوسرا یہ کہ کافر جو ہیں وہ جانوروں کو جو ذبح کرتے تو ان بتوں کی عبادت کی نیت سے ان کو ذبح کیا کرتے تھے. جو کافر ہیں، ایک تو یہ ہو گیا
کہ کافر جب اس جانور کو ذبح کرتا تھا تو اس جانور کو ذبح کرتے وقت اس بت کا نام لے کر اس کے اوپر چھری چلاتا تھا، اس کو ذبح کرتا تھا، جبکہ مسلمان جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے پھر اس کو ذبح کرتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ کافر جو ہے، ریزمبلنس کہاں سے؟ کافر جب اس جانور کو اس بت کے لیے جس کے نام کے اوپر وہ جانور ذبح کرتا تھا، وہ اس کی عبادت کی نیت سے اس جانور کو ذبح کرتا تھا، جبکہ مسلمان نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ حضور غوث اعظم کی معاذ اللہ عبادت کی نیت سے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اسی لیے جب وہ ذبح کرتا ہے تو اس جانور کے اوپر اللہ کا نام لیتا ہے۔ عبادت تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ تو اس جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے بعد پھر مسلمان کیا کرتے ہیں کہ یہ کھانا پکانے کے بعد فقراء میں اور عام مسلمانوں کے اندر وہ تقسیم کر دیتے ہیں کہ سب لوگ کھائیں، یا ویسے تقسیم کر دیں گے یا ویسے وہ پکا کر کھلا دیں گے، اور نیت یہ ہوگی کہ اس کا جو ثواب ہے یہ فلاں بزرگ نبی یا ولی کی روح کو پہنچے۔ تو واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کے اس عمل اور مشرکین کے طریقے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، اگر کوئی ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لے یا کسی غیر خدا کی عبادت کے لیے کسی جانور کی جان تلف کرے تو اس چیز کے حرام ہونے اور ایسا کرنے والے کے مشرک یا مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جس نے غیر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا وہ جانور حرام ہے، لیکن جس نے اللہ کا نام، مسلمان اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتا ہے، وہ جانور جو ان سے حرام نہیں ہے۔ تو یہی چیز اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اگر یہ چیز بندہ سمجھ جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے، نہ کہ جس کے ذبح کے وقت جس کے اوپر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہو جائے گا، نہیں۔ ہاں، وہ جانور بھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے لے کے رکھا ہوا ہے، بھلے حضور غوث اعظم کے نام کا لے کر رکھا ہوا ہے کہ میں جب اس کی قربانی کروں گا، میں اس کو ذبح کروں گا تو میں اس کا ثواب جو ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو، حضور غوث اعظم میرے والدین کی روح مبارک کو ان کو پہنچ جائے، تو اس میں ایسی کوئی بات جو ان سی ہے وہ نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، یہ تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت میں یہ اصل میں پچھلی آیت کی مزید تاکید ہے، یعنی یہی چار چیزیں حرام کی گئی ہیں، یہ چار چیزیں جس کا پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، مشرکین اپنی طرف سے، مشرکین نے چار چیزوں کو اپنی طرف سے بھی جون سے نا وہ اپنی طرف سے ان چار چیزوں کو حلال کہتے تھے، اور انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ایسے جانور تھے جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، ان کو حلال حرام قرار دے رکھا تھا انہوں نے۔ اس کا بھی ذکر پہلے ایک لیکچر میں بڑا تفصیل سے گزرا تھا۔ مثلا میں مختصر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا دودھ وہ دھونا چھوڑ دیتے تھے، اور اس اونٹنی کو بت کے لیے، بت کے نام کے اوپر وہ نامزد کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو اللہ نے ہمارے پر حرام کی ہے۔ اسی طرح صائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑتے تھے، اور اس کے اوپر نہ تو کوئی سواری کرتے تھے نہ اس کو کسی کام کے اندر استعمال میں لاتے تھے، اور کہتے تھے یہ بھی اللہ نے ہمارے پر حرام کر دی ہے۔
اسی طرح وسیلہ وہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس اونٹنی سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی ہے اور ان دونوں بچوں کے درمیان نر کوئی نہ ہوتا، تو ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دی۔ اور ہم یہ اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس سے کئی بچے ہو چکے ہوتے تھے، اور جب اس سے کافی زیادہ بچے پیدا ہو جاتے تو وہ اس کو بھی آزاد چھوڑ دیتے اور اس پر بھی نہ تو سواری کرتے نہ کوئی مال وغیرہ اس کے اوپر لاتے تھے۔ تو اور اپنے اوپر انہوں نے ان جانوروں کو خود ہی سے حرام قرار دے دیا تھا کہ یہ ہمارے اوپر اللہ نے حرام کی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میں نے عامر بن عامر الخزائی کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بتوں کے لیے جانوروں کو چھوڑا تھا۔ بعد میں اسی کو دیکھتے ہوئے، اسی کی دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے بھی یہ غلط کام شروع کر دیا جو ان سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو دوزخ کے اندر انتڑیوں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، تم یہ کہہ کر کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، جھوٹ بولتے ہو تم کہ میں نے تمہارے پر یہ چیزیں حلال کی ہیں اور یہ چیزیں حرام کی ہیں، خود ہی سے اپنے اوپر حرام چیزیں حلال کر لیتے ہو اور حلال چیزوں کو حرام کر دیتے ہو، جھوٹ بول رہے ہو اس چیز کو۔ بہرحال جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام ہی نہیں کیا، نہ اس کا کہیں قرآن میں ذکر ہے نہ کہیں حدیث میں ذکر ہے، ان 4 قسم کی 3 اونٹنیوں کو اور 1 اونٹ کو انہوں نے اپنے اوپر ان مادہ یا نر کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جن سے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، آج بھی مثلاً جو سالانہ برسی ہو جائے کسی کی، یا 40واں ہو جائے یا سوئم ہو جائے یا 11ویں شریف کے کھانے کو اپنی طرف سے حرام کہہ دیتی ہیں کہ یہ تو حرام ہے، 11ویں شریف کا کھانا حرام ہے، سوئم حرام ہے، 40واں حرام ہے یا 10واں حرام ہے اپنی طرف سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا کہ ان مخصوص دنوں میں، اب وہ سوئم ہے یا 10واں ہے یا 40واں ہے یا سالانہ برسی ہے، کھانے کی حرمت پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، نہ کوئی دلیل قرآن کے اندر ہے نہ کوئی دلیل حدیث کے اندر ہے، اپنے پاس سے کہہ دیتی ہیں کہ یہ جون سے یہ تو حرام ہے جون سے۔ یا تو قرآن کی کوئی دلیل دکھائیں نا، کوئی نص قطعی دکھائیں یا کوئی حدیث دکھائیں ہمیں جون سے یہ اس کی حرمت کے اوپر کوئی دلیل نظر آئے تب تو کہیں۔ تو حالانکہ ان مخصوص دنوں میں میت کو فقط صرف ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور یہ کہ یہ سوئم کیوں، 10واں کیوں، 40واں کیوں، فقط ایک دن کو متعین کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی یار چلو 10ویں دن سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کچھ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، کھانا پکا کر لوگوں کو کھانا کھلائیں، مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کریں گے۔ تو جب ان چیزوں کی بھئی دن 10واں ہوگا، رات 11ویں ہوگی، تو حضور غوث اعظم کی محفل سجائیں گے، اس میں قرآن پڑھا جائے گا، اس میں نعت خوانی ہوگی، قرآن خوانی ہوگی، درود خوانی ہوگی، درود شریف پڑھا جائے گا، اس میں اللہ کا ذکر ہوگا، پھر قرآن پڑھ کر ختم شریف پڑھ کر اس کھانے کا ثواب حضور غوث اعظم کی ایصال ثواب کر دیں گے۔ تو بعض لوگ ان چیزوں کو بھی حرام کہتے ہیں، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ڈرو، یہ وہی ریزیمبلنس ہے جو وہ مشرکین جو ان سے ہیں، مشرکین وہ جو نر اور مادہ اونٹ اور اونٹنیاں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، اللہ پاک فرما رہے جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر یہ حرام کیے تھے، یہ انہوں نے اپنے اوپر خود سے حرام کی ہوئی تھی چیزیں جو ان سی ہیں، ہم نے ان کے اوپر حرام نہیں کی تھیں یہ چیزیں جو ان سی ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کی ہے جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکی ہیں۔
یعنی پہلے بھی یہ اس بات کا ذکر گزر چکا ہے پیچھے جن سے. اور صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کی ہے جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکی ہیں جو ان سے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. اور صرف یہودیوں پر، یعنی اللہ پاک نے کیا فرمایا، صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اس کا ذکر گزر چکا ہے. اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. تو جیسے کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 کی بیان کے اندر پہلے گزر چکے ہیں، اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی، مگر جو چربی ان کی پیٹھوں پر ہو یا ان کی آنتوں پر ہو یا جو چربی ان کی ہڈی پر ہو، یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں. تو امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ناخن والے جانوروں سے مراد اونٹ، شتر مرغ اور اس قسم کے دیگر چوپائیں ہیں. اور قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد اونٹ اور شتر مرغ اور پرندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو بنی اسرائیل کے اوپر ان کی نافرمانی کی وجہ سے بطور سزا حرام کیا تھا. بنی اسرائیل کو سزا دی گئی تھی ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے، بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے. یہ جو جانور حلال تھے ان کو بھی ان کے اوپر حرام کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے پہلی بات، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. پھر وہ سور کھاتے تھے اور ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے تھے. اس لیے یہ ذکر فرمایا کہ یہود یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کسی چیز کو حرام نہیں کیا. یہودی کہتے تھے کہ اللہ نے کسی چیز کو ان کے اوپر حرام نہیں کیا ماں سوائے اس کے جس کو حضرت یعقوب نے خود اپنے نفس پر حرام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک گزری ہوئی ایسی غیب کی خبر پہ سے پردہ اٹھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے اوپر کسی چیز کو حرام نہیں کیا تھا ماں سوائے حضرت یعقوب نے جس چیز کو خود اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں یہودی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نافرمانیوں کی سزا دی تھی، کیونکہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے تھے، خنزیر کا گوشت کھاتے تھے اور بے شمار گندے کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے جو سے ان کے اوپر ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا تھا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا بے شک ہم اس خبر میں ضرور سچے ہیں. یہ جو ہم خبر دے رہے ہیں نا تمہیں، تم کیا لوگوں کو بے وقوف بنانے لگے ہوئے ہو کہ نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. اور یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے یہودیوں کو ماضی کی ایک ایسی بات بتائی جس کا اس وقت کسی کو علم نہیں تھا، اور جس کو جاننے کے لیے وحی کے سوا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم. پھر آپ کا رب جن لوگوں نے نا واقفیت سے کوئی گناہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک کام کیے، سو بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی آگے فرمایا یہ گیا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اسلام میں داخل ہونے اور گناہ گاروں کو گناہ چھوڑنے اور ان سے توبہ کرنے کی ان کو ترغیب دی ہے. مقصد یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کی وسعت کا اللہ نے اس آیت کے اندر اظہار فرمایا. یعنی جو لوگ نادانی سے انہوں نے کفر معصیت کا ارتکاب کر لیا، پھر انہوں نے توبہ کر لی اور آئندہ وہ اپنی توبہ پر قائم
رہے اور اپنے اعمال انہوں نے درست کر لیے تو اللہ ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔